اب میں جس مہم کی بات کرنے جا رہا تھا وہ مہم میں ایک تحریک کے طور پر، ایک مہم کے طور پر چلانا چاہتا ہوں۔ تحفظ خواتین، لڑکیوں کے تحفظ کی کوئی مجلس، کوئی مہم، کوئی تحریک۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچیوں تک صحیح اسلامک میسج نہ پہنچنے کی وجہ سے برائیوں کے دلدل میں پھنس رہی ہیں اور غیروں کے قبضے میں چلی جا رہی ہیں، اور یہ ان کی جانب سے ایک منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے کہ ہر سال 10 لاکھ کے قریب ہماری بچیوں کو اپنے مذہب میں کنورٹ کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ اسی مجلس میں میں آگاہ کروں گا، میں مائک پر بولنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ چیزیں میں عرض کروں گا کہ اسلام نے بچیوں کو جو عزت دی ہے، جو عظمت دی ہے، وہ کسی اور مذہب نے دیا ہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، یہ مذہب مہذب ہے، مگر کچھ لوگوں نے کچھ مسائل کو لے کر اور تشفی بخش جوابات نہ ملنے کی وجہ سے یا ملنے کے باوجود نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ہماری ماں بہنوں کو ورگلاتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ ایک چیز حلالہ ہے، دوسری چیز ترپل طلاق ہے، تیسری چیز حجاب ہے، چوتھی چیز ایک سے زیادہ شادی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو لے کر ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور کے مذہب میں جائیں گے تو پھر ہمیں آزادی مل جائے گی، مگر معاملہ اتنے ہی پر بس نہیں ہوتا۔ وہ اسلام جیسا پاکیزہ مذہب چھوڑ کر بدل تو جاتی ہے، مگر پھر 2 سال 1.5 سال کے بعد یہ سننے کو ملتا ہے تو اس کی لاش اسی نئے گھر میں جلی ہوئی، پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی ملی، گلا ریت کر اس کا قتل کر دیا گیا۔ میں تبھی زبان میں بول رہا ہوں، ایک وہ خاتون جو اقرا نام کی بڑے گورو سے کہا کرتی تھی، فخر سے کہتی تھی میرا راہل ایسا نہیں ہو سکتا، 2 سال کے بعد اس کا بھی انجام یہی ہوا کہ اس کے سسرال میں اس کی لاش جلی ہوئی۔ یہ ٹارگٹ ہے کہ ہماری بچیوں کو ریفیوز کریں، غلط استعمال کریں، اور جب ہر طرح سے ان کا استعمال کر لے تو پھر انہیں اس دنیا سے ختم کر دیں، اور ہماری بچیاں ہوش کے ناخن نہیں لیتی، حجاب پہن کر ان کی بائک میں سوار نظر آتی۔ اور ہماری بھی کمیاں ہیں کہ اگر ہم موری کی سرزمین سے پرولیا تک کا جائزہ لیں، لڑکوں کے لیے 10 نہیں 20 مدرسے ہیں، لڑکوں کی تعلیم کے لیے 10 نہیں 20 مدرسے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی ایک بھی ادارہ نہیں ہے۔ آج ہماری بچیاں گھٹنے کے اوپر لباس پہن کر اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ کیا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے؟ کیا ہمارے جذبے مر گئے ہیں؟ ہم جہاں اپنی مال و دولت کو بیجا کاموں میں، فضول چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، کیا اپنے اسی قیمتی سرمایہ کو کسی قیمتی چیز میں جو لڑکیوں کے لیے ہو ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں بن سکتا کہ جہاں ہماری بچیاں اپنے اسلامک لباس میں جائیں، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں، دین کی بھی تعلیم حاصل کریں؟ آج اسکولوں میں ہمارا سلیبس بالکل اسلامک جو تعلیمات اسٹڈی سے بالکل خالی ہے، انہی کے کتابیں بھری جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب بچپن میں ہی وہ بچہ انہی کے مذہب کی کتابیں پڑھنا شروع کرے گا، پڑھے گا، تو انہی کے مذہب سے متاثر ہوگا، اور ہماری تعلیمات صحیح طور پر ان تک نہیں پہنچ پائیں گی تو آگے چل کر وہ ضرور گمراہ ہوگا۔
انہیں بچانے کے لیے ہمیں اقدام بھی کرنا ہے۔ تو میں ایک تحریک چلانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ صرف خواتین کی مجلس ہوگی، جس میں صرف خواتین ہوں گی اور ان کے سامنے ان 4-5 چیزوں کے تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے، اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے گا کہ اسلام نے ان کو کیا عظمت دی ہے، کیا وقار دیا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے کہا ہے کہ جب تم باہر جاؤ اور باہر سے کچھ گھر آؤ تو سب سے پہلے جو کچھ بھی مٹھائی وغیرہ باہر سے لاؤ، اپنی بچیوں کو تلاش کر کے بیٹوں سے پہلے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں دے۔ یہ اسلام ہے جس نے بچیوں کا وقار اتنا بلند کیا کہ وہی بچی اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو رحمت ہے، وہی بچی اگر بیوی کی صورت میں ہے تو نعمت ہے، وہی بچی اگر ماں کی شکل میں ہے تو اولاد کے حق میں جنت۔ یہ اسلام نے وقار دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے اسی روئے زمین پر ان بچیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایک نظیر میں پیش کروں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو ایک جنگل میں لے گیا، دفن کرنا چاہا، قبر کھودا، بیٹی کے بالوں کو پکڑا، زمین میں گاڑنا چاہا۔ بیٹی چیخ پڑی، ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی میری حفاظت کرنے والا؟ یہ آواز اتر دکھن پورب پچھم ہر جہاں جانے پھیلی۔ پوری دنیا کے لوگ آئے، کہا بیٹی اب تم نہیں دبو گی۔ باپ نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ دنیا والے خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ کہا میں اس بچی کا باپ ہوں، اس کے ساتھ جو سلوک چاہوں میں کروں، تمہیں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پوری دنیا اس وقت منہ پھیر کر چلی گئی، کسی نے بچایا نہیں۔ بیٹی کے بالوں کو دوبارہ پکڑا اور قبر میں دفنانا چاہا۔ بیٹی آخری حسرت کے ساتھ پھر پکار اٹھی، ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی میری حفاظت کرنے والا، ہے کوئی جو مجھے زندہ زمین میں دفن ہونے سے بچا سکے۔ اس وقت یہ آواز کھجوروں کی چھاؤں میں، عبداللہ کے گھاؤں میں، آمنہ کی گودی سے ٹکرائی۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو فقط ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک عالمی تحریک تھی۔ چلا رب کا محبوب، چلا چلا بارائے علوم، چلا چلا عادی سبل، چلا چلا ختم الرسول، چلا چلا مولائے کل، چلا چلا مکی سردار، چلا چلا مدنی تاجدار، چلا ارے چلا بے بسوں کا مددگار۔ آواز دی بیٹی میں آ گیا، بیٹی میں آ گیا، بیٹی میں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو۔ بیٹی میں آ گیا، اب تم زندہ زمین میں دفن نہیں ہو سکتی۔ باپ نے کہا پوری دنیا کو پھیر کر چلی گئی، اس آنے والے کو بھی تو دیکھ لوں، یہ کون ہے؟ میرے آقا قریب ہوئے، باپ نے پوچھا کون؟ میرے آقا نے پلٹ کر فرمایا تو کون ہے؟ باپ نے کہا میں اس بیٹی کا باپ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اس بیٹی کا باپ ہے تو میں اس بیٹی کا رسول پاک۔ تو ہے قبر میں دفنانے والا اور میں محمد عربی ہر قبر میں آنے والا۔ سرکار کے یہ سحر آخری جملے سے باپ کے اندر کپ کپی تاری ہو گئی، لرزہ برندام ہو گیا، تھرانے لگا، کانپنے لگا، پھاوڑا ہاتھ سے گر پڑا۔ میرے آقا نے بچی کو سینے سے لگایا، اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے بیٹی نے آواز لگائی، ماں میں آ گئی، ماں میں آ گئی۔ ماں ادھر سسک رہی تھی، رو رہی تھی، آنکھیں بند تھی۔ اچانک بیٹی کی آواز پا کر ماں نے سوچا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ جب آنکھیں کھولی بیٹی کیا ہے؟ بیٹی سامنے حاضر ہے اور ایک نورانی چہرے والے کے سینے سے چپکی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، ماں
پالو 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 پالو. ماں سمجھ نہ سکی, عرض کی آقا کیا پالوں کیا پالوں کیا پالوں کیا پالوں. میرے آقا نے فرمایا ماں ایک بیٹی پالو جنت میں ایک محل پالو. ماں دو بیٹی پالو جنت میں دو محل پالو. ماں تین بیٹی پالو جنت میں تین محل پالو. اے ماں تمہارے پالنے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر خدا کی جنت کے محلات میں کمی بیشی نہیں. میرے آقا نے اعلان کر دیا من کانت لہو ابنا فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولده علیہا ادخلہ اللہ بها الجنہ. میرے آقا نے مکہ کی سرزمین میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کی ایک بیٹی ہو فلم یعدها ولم یہنها اور وہ اس بیٹی کو زندہ زمین میں نہ گاڑے, ولم یہنها اور اسے ذلیل و رسوا نہ کرے, ولم یؤثر ولده علیہا اور اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر ترجیح نہ دے, ادخلہ اللہ بها الجنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بیٹی کی پرورش کی وجہ سے باپ کو جنت میں داخل کرتا. یہ کیسی بشارت تھی اس زمانے میں. آج دعویٰ کرتے ہو اسلام نے کوئی عظمت نہیں دی ہے, اسلام نے کوئی وقار نہیں دیا ہے. یہی ہندوستان کی سرزمین تھی جہاں شوہر کے مرنے پر بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. اتہاس پڑھنے والے پڑھے ہوں گے, میں نے بھی اتہاس پڑھا ہے, تاریخ پڑھی ہے, ہسٹری پڑھی ہے میں نے بھی. یہی سرزمین تھی. یہ تو ہمارے بادشاہوں کا احسان ہے کہ جو عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے بادشاہوں نے تمام مظالم کا خاتمہ کیا. میرے آقا نے اسی پر بس نہیں کیا اور فرمایا یہ تو جنت میں داخل ہوگا, لیکن جنت میں داخل ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک اول وقت میں جنت میں داخل ہونا, ایک بعد میں جنت میں داخل ہونا. اس میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اول وقت میں جنت میں داخل ہوگا یا اپنے دیگر کچھ کیے ہوئے کرتوت کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے, لیکن ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں جہنم سے ہی روک دیا گیا. میرے آقا نے بشارت دی اور فرمایا من کن لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتی. کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں, جس کی تین بیٹیاں ہوں فصبر علیہن, بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کرے. آج کل کچھ لوگ ہیں کہ بیٹی ایک سے دو پیدا ہوئی منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں, اللہ کی شان میں نازیبا کلمات پڑھنے لگتے ہیں. یاد رکھیے اللہ اگر کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو رزق کی ضمانت بھی وہی لیتا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم نحن نرزقکم وإیاہم. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے, غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو, انہیں مار مت ڈالو. نحن نرزقکم وإیاہم, جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں. روزی دینا میرا کام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فصبر علیہن, ان بیٹیوں کی پیدائش پر وہ صبر کرے, واطعمہن, ان بیٹیوں کو کھلائے, وسقاہن, ان بیٹیوں کو پلائے, وکساہن من جدتی, اور اپنی محنت کوشش سے کام کاج کر کے مزدوری کر کے پیسے کما کر انہیں کپڑے پہنائے. میرے آقا فرماتے ہیں قُلْنَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ کل قیامت کے دن وہ تینوں بیٹیاں جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی. وہ آڑ بن جائیں گی. اب جہنم میں جانے کا کوئی معاملہ ہی پیدا نہیں ہے, کوئی بات ہی سامنے نہیں آتی ہے. وہ آڑ بن جائیں گی باپ اور ماں کو, یا بھائی جس نے دیکھ ریکھ کی ہے, پرورش کی ہے, بڑا کیا ہے, کھلایا پلایا, کپڑے پہنایا اور کوئی شادی کی ہے, اس بھائی کو بھی
परवरदिगार आलम जहन्नम में जाने से रोक देगा और जन्नत में। ये इस्लाम है जिसने ये इज्जत दी है, और मजहब में है ये इज्जत? ये इज्जत नहीं है, ये इज्जत नहीं है, ये वाहिद मजहब इस्लाम है। लेकिन आज जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों तक जो इस्लाम ने उनको हुकूक दिए हैं उन हुकूक को कमा हुकूक पहुंचाएं। ये नहीं कि कुछ मसाइल को उभार दिया, लोगों के सामने बयान कर दिया, उजागर कर दिया और हम भी उन्हीं मसाइल में उलझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी उन मसाइल को समझने की जरूरत है और हमारी खवातीन को भी उन मसाइल को समझाने की जरूरत है। जैसे खुसूसियत के साथ एक मसला हलाला का मसला होता है, इसको लोग बहुत मजाक में लेते हैं और इस पर गैर मुस्लिम उछल कर कमेंट करते हैं। मैंने भी पढ़ा है और बहुत गलत कमेंट करते हैं। मैं इस मसले को समझाना चाहता हूँ। ये मसला मर्दों के समझने के लिए भी है और खवातीन के समझने के लिए भी है। हलाला क्या है? हलाला ये है कि अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं तो ऐसी सूरत में वो औरत उसके निकाह से बिल्कुलिया निकल जाती है। अब उसे इख्तियार है वो जिसके साथ चाहे निकाह करे। ये इस्लाम है जिसने औरत को मुक़य्यद नहीं किया, कैद बंद में नहीं डाला। अगर औरत भी चाहती है कि मेरा इस शौहर के साथ गुजारा नहीं हो सकता तो उसके लिए भी खुला की सूरत है। इस्लाम है कि जबरदस्ती का मामला किसी के साथ कायम नहीं रखता। लेकिन 3 तलाक देने के बाद जब औरत मुकम्मल निकल जाती है, अब शौहर को एहसास होता है कि मैंने 3 तलाकें देकर गलती कर ली है, उसको मैं दोबारा रखना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में वो उस शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। क्यों? अल्लाह का कुरान फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। तो अगर शौहर ने 3 तलाकें दे दी है तो वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी जब तक कि वो किसी और से निकाह ना कर ले। अब निकाह करने के बाद, शादी होने के बाद वो शौहर जिससे बाद में निकाह किया वो अपनी मर्जी से तलाक दे, फिर तलाक देने के बाद उस औरत की इद्दत खत्म हो जाए, तब इस मर्द के लिए वो औरत हलाल होती है और इसी सूरत को हलाला कहा जाता है। समझ गए? ये सजा है। आपके जहन में बात आ रही होगी, गलती शौहर ने की है, 3 तलाक शौहर ने दिया, सजा औरत भुगत रही है। यही मसाला आपके जहन में डाला जाता है और आपके जहन को उलझा दिया जाता है। लेकिन ये सजा औरत के लिए नहीं है बल्कि मर्द के लिए है। कैसे? कोई भी इंसान 1 मर्तबा गलती करे माफ कर दिया जाता है, 2 मर्तबा गलती करे माफी मांगने पर वो भी माफ कर दिया जाता है, 3री बार गलती करे तो उसे माफ नहीं किया जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर को 1 नहीं 3 तलाक देने का इख्तियार दिया। अगर शौहर 1 तलाक देता है तो उसके लिए माफी है। अगर चाहे कि 3 महीने के अंदर अंदर एहसास हो जाए और ये चाहे कि नहीं मैंने गलती की है, मैं इसे अपने निकाह में रखना चाहता हूँ, तो बगैर निकाह किए सिर्फ उससे ये कह दे कि मेरी बीवी मैंने तुम्हें दोबारा निकाह में लौटा लिया, बीवी दोबारा निकाह में आ जाती, मैंने तुमसे रजात कर ली, बीवी दोबारा निकाह में आ जाती है। या जबान से तो ना कहे मगर मामला बीवी जैसा कर ले जैसे कि पहले वो मामला किया करता था, तो ऐसी सूरत में भी बीवी उसके निकाह में आ जाती है। निकाह अलग से करने की जरूरत भी नहीं रह जाती, किसी और से निकाह कराना की बात। और अगर 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने यानी इद्दत 3 पीरियड अगर गुजर जाते हैं और उसके बाद एहसास होता है
کہ نہیں میں نے ایک طلاق دی ہے غلطی کی ہے، اب چاہتا ہے کہ نہیں میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں، تو ایسی صورت میں عورت نکاح سے تو نکل گئی، لیکن اگر عورت راضی ہے کہ میں اسی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، تو ایسی صورت میں صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ اگر نکاح کر لیا تو کافی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے، نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ غلط مسئلہ سنیے گا نہیں، ورنہ ہوگا کہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ دلی میں قطب مینار ہے، ایک بچہ سو رہا تھا جاگ رہا تھا، سو رہا تھا جاگ رہا تھا، سنا اور سن کر ہنسنے لگا۔ مقرر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے تم ہنس رہے ہو؟ کہا ابھی آپ نے کہا دلی میں کتا بیمار ہے، میں سوچ رہا ہوں آپ کو کیسے بتا، آپ تو یہاں بیٹھے تو کچھ کا کچھ مسئلہ نہ سمجھ رہے ہیں کہ مسائل کی باتیں ہو رہی ہیں، ذہنوں کو حاضر رکھیے، اور ضرورت ہے یہ سمجھنے کی غیر اعتراض کر سکتے ہیں ان کو آپ کو جواب دینا ہے، آپ ہی کو جواب دینا ہے، وہ ہم سے نہیں سوال کریں گے، وہ ہمارے سامنے اعتراض بھی نہیں کریں گے، وہ آپ ہی کے سامنے اعتراض کریں گے، بھولے بھالے ذہنوں کو بہتانے کی کوشش کریں گے۔ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ طلاق بھی کب دے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ جو شراب پی کر آیا نشے میں، طلاق طلاق طلاق، شراب پیتے ہی کیوں ہو اور طلاق دے دیا تو طلاق کے بعد شرمندہ کیوں ہوتے ہو کہ میں نے طلاق دے دی ہے نشے کی حالت میں؟ مفتی صاحب مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ تو یہی ہوگا کہ نشے کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، یہ نہیں کہ نشہ عذر ہے، یہ سزا کے طور پر ہے۔ ہاں نیند میں اگر کوئی طلاق پکڑ رہا ہے تو طلاق نہیں پڑتی، نشے میں کوئی طلاق دے رہا ہے اضافت کے ساتھ طلاق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ذرا سا سبزی میں نمک تیز ہو گیا طلاق طلاق طلاق، نہیں، اللہ کا قرآن طریقہ بتا رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، فعظوہن، تو تم انہیں طلاق مت دو، نصیحت کرو۔ عورتیں سمجھدار کم ہوتی ہیں، کم سمجھتی ہیں، ناقص لفظ ہوتی ہیں، نصیحت کرو، نصیحت پر نہ مانے تب بھی طلاق مت دو۔ کیا کرو؟ اپنے بستروں کو الگ الگ کر لو، اپنے بستروں کو الگ الگ کر لو، بات چیت کچھ دیر کے لیے موقوف کر دو۔ عورت پھر بھی معافی نہ مانگے تب کیا کرو؟ تب بھی طلاق مت دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا اٹھایا مارنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا تو مارو، ضرباً خفیفہ، ہلکا مارو، چہرے پر نہ مارو، سر پر نہ مارو، پیٹھ پر مارو دھمکانے کی غرض سے، پھر بھی نہ مانے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکا مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو اگر تمہاری بات مان لے، معافی مانگ لے، اطاعت کر لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب تم ان پر زیادتی نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، انہیں اپنے سینے سے لگاؤ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی بلند ہے، عظمت والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کب طلاق دو؟ جب ان کے درمیان مکمل اختلاف کا اندیشہ ہو جائے، تب کیا کرو؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کی جانب سے بلاؤ، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی جانب سے بلاؤ، وہ فیصلہ کریں گے، مشورہ دیں گے، سمجھائیں گے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ چاہتے ہیں موافقت، ایک ساتھ رہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت قائم فرما دے گا، اور اگر وہ موافقت نہیں چاہتے، اسی اختلاف پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی اب ایک ساتھ گزر نہیں سکتی ہے، ان کی زندگی ایک ساتھ گزارنا امپاسبل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دو۔ طلاق کتنی دو؟ 2 نہیں، 3 نہیں، 1 طلاق، 1 طلاق دو، 3 مہینے کے لیے چھوڑ دو، بیوی جدا ہو۔ یہ طریقہ قرآن نے بتایا، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟
قرآن کے خلاف آیا، ذرا سے غصے میں ہوئے، بات چیت ہوئی، بس طلاق طلاق طلاق، اور وہ بھی ایک طلاق پر بس نہیں کیا، 3 طلاق جب تک مکمل نہیں کر لیتے تب تک ہم بس نہیں کرتے۔ اب بتائیے، 1 طلاق دیا، غلطی کا احساس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، ایک بار معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 2 طلاق دیا، غلطی کا احساس ہونا چاہیے تھا، 2 طلاق پر بھی اس نے بس نہیں کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی تھی۔ اس نے 3 طلاق جو اس کے اختیار میں تھی، 3 طلاقیں دے دی۔ اب اس کے اختیار میں اور کچھ نہیں رہ گیا ہے، اب اس غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ ایک انسان 3 دفعہ غلطی کرے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، مجرم گھوشت کر دیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، معاف نہیں کیا جاتا ہے، قصوروار نہیں سمجھا جاتا۔ یہ شریعت کا قانون، یہ بھی اس نے بھی 3 مرتبہ اختیار دیا ہے، 2 مرتبہ معافی کی گنجائش دی ہے، اور تیسری مرتبہ میں نافذ کر دیا ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب بیوی کسی بھی صورت میں اس کے نکاح میں نہیں رہے گی جب تک کہ وہ کسی اور سے اس کا نکاح نہ کر دے، اور وہ دوسرا نکاح کرنے والا اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے، اور طلاق ملنے کے بعد اس دوسرے نکاح کرنے والے کی عدت نہ گزار دے، تب تک کہ اس شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتائیے، غلطی شوہر نے کی تھی، شوہر نے غلطی کی تھی کہ 3 طلاق کا اختیار تھا، 2 طلاقیں دیتا، معافی کی گنجائش تھی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ کسی اور سے نکاح کر دو تب جا کر تمہارے لیے حلال ہوگا، لیکن بندے نے 3 دفعہ غلطی کی ہے، اب وہ شریعت کی روشنی میں بھی مجرم ہے، اب اسے سزا ملنی چاہیے، 1 بار سزا ضرور ملنی چاہیے، اور وہ سزا یہی ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ کم از کم 1 رات اپنی زندگی کا حصہ گزار لے تاکہ اسے شرمندگی ہو، اور آئندہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس کے ساتھ تا زندگی رہنے کا وعدہ کیا تھا، نان و نفقہ کا وعدہ کیا تھا کہ خرچ دوں گا، پینے کو سب کچھ دوں گا، کھانے کو دوں گا، پہننے کو دوں گا، رہنے کو رہائش کا مکان دوں گا، اپنی زندگی میں اسے اپنا کر رکھوں گا۔ اس لاشعور انسان نے ایک ہی بار میں اس عورت کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا۔ اب جب تم نے الگ کر دیا ہے تو ایک بار کسی اور کے ساتھ نکاح ہو جانے دو، تم مزہ چکھو، تم نے الگ کر لیا نا، اب مزہ چکھو، کم از کم 1 رات اس کے ساتھ رہے تاکہ تمہیں ذلت و رسوائی کا احساس ہو، تمہیں شرمندگی ہو، تم یہ محسوس کرو کہ مجھے 1 طلاق دے کر چھوڑنا تھا، کہ بعد میں احساس ہوتا تو میں رجعت کر لیتا، رجوع کر لیتا، یا عدت کے بعد نکاح کر لیتا، یہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ میں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اسی کی سزا ہے حلال۔ آپ نے سمجھا، مکمل سمجھا آپ نے کہ یہ سزا کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے، یہ سزا شوہر کے لیے ہے، خاتون عورت کے لیے یہ سزا نہیں ہے، اور یہ اس شوہر کے منہ پر ایک زوردار تماشا ہے کہ آئندہ کبھی بھی وہ ایسی حرکت نہ کرے کہ ایک آن میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کو لے کر اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری بچیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اس سلسلے میں کافی کامیاب بھی ہیں، کافی کامیاب بھی ہیں، اور 10 لاکھ کے قریب ہماری بچیاں ان کے جال میں پھنس چکی ہیں، مہاراشٹر وغیرہ کی طرف۔ اگر ہم مسلمان ہو کر اسلامی تہذیب نہ دے سکے تو مسلمان ہونے کا ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیجیے، انہیں اسلامک طور و طریقہ سکھائیے، اور سب کو نمازی بنائیے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ سر بسجود ہوں گی تو کسی اور کے سامنے وہ سر نہیں جھکا سکتی، اس لیے آپ سب سے پہلے ان کو نمازی بنائیے۔